السلام علیکم. ہاں جی، بچے جوان بوڑھے سب شامل ہیں. پروگرام کہاں ہے؟ تلاوت آغا بلال خان. اچھا، گھر سے شروع کر دیا انہوں نے کام سارا. چلو وعلیکم السلام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء وهو العزيز الحكيم. وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين. أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. جزاک اللہ. اچھا، حمزہ حیات صاحب ترجمہ پڑھو. السلام علیکم پیارے حضور. وعلیکم السلام. آ جاؤ، کھڑے ہو جاؤ آرام سے. سورہ عنکبوت آیات 42 تا 46 کا اردو ترجمہ بیان فرمودہ حضرت خلیفۃ المسیح الرابع رحمہ اللہ پیش خدمت ہے. ان لوگوں کی مثال جنہوں نے اللہ کو چھوڑ کر اور دوست بنائے مکڑی کی طرح ہے. اس نے بھی ایک گھر بنایا اور تمام گھروں میں یقیناً مکڑی ہی کا گھر سب سے زیادہ کمزور ہوتا ہے. کاش کہ وہ جانتے. یقیناً اللہ ہر اس چیز کو جانتا ہے جسے وہ اس کے سوا پکارتے ہیں اور وہ کامل غلبے والا اور حکمت والا ہے. اور یہ تمثیلات ہیں جو ہم لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں لیکن علم والوں کے سوا ان کو کوئی نہیں سمجھتا. اللہ نے آسمانوں اور زمین کو
حق کے ساتھ پیدا کیا ہے، یقیناً اس میں مومنوں کے لیے ایک بہت بڑا نشان ہے۔ تو کتاب میں سے جو تیری طرف وحی کیا جاتا ہے پڑھ کر سنا اور نماز کو قائم کر۔ یقیناً نماز بے حیائی اور ہر ناپسندیدہ بات سے روکتی ہے، اور اللہ کا ذکر یقیناً سب ذکروں سے بڑا ہے، اور اللہ جانتا ہے جو تم کرتے ہو۔ جزاکم اللہ۔ اسامہ سلیم صاحب سویڈش ترجمہ کرو۔ یہ سویڈش میں فائنل ترجمہ ہے یا ریوائز ہو رہا ہے؟ ہاں ٹھیک ہے۔ السلام علیکم پیارے حضور، جن آیات کی تلاوت کی گئی ہے ان کا سویڈش ترجمہ پیش ہے۔ Deras fall, vilka anlitar hjälpare bredvid Allah, är likt fallet med spindeln som skaffar sig ett hus. Och en spindels hus är förvisso det sköraste av alla hus, om det bara visste. Allah vet sannoliken vad det åkallar bredvid honom, och han är den mäktige, den vise. Och dessa är liknelser vilka vi framställer för mänskligheten, men bara de som har kunskap förstår dem. Allah skapade himlarna och jorden i enlighet med vishetens krav. I det finns det förvisso ett tecken för de troende. Läs upp det som har uppenbarats för dig av boken och förrätta bönen. Bönen håller er sannoliken tillbaka från otillbörlighet och uppenbart ont. Och att komma ihåg Allah är sannoliken den största dygden, och Allah vet vad ni gör. شاہ زیب احمد چودھری صاحب۔ السلام علیکم پیارا حضور۔ وعلیکم السلام۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام 3 عقد يضرب على كل عقدة عليك ليل طويل فارقد، فإن استيقظ فذكر الله تعالى إن حلت عقدة، فإن توضأ إن حلت عقدة، فإن صلى إن حلت عقدة، فأصبح نشيطا طيب النفس، وإلا أصبح خبيث النفس كسلان۔ صحیح البخاری کتاب الجمعہ، باب عقد الشیطان على قافیة الرأس إذا لم يصلي بالليل۔ جزاک اللہ۔ جی جازب احمد۔ السلام علیکم پیارے حضور۔ السلام۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب آدمی رات کو سو جاتا ہے تو شیطان اس کی گدی پر 3 گرہیں لگاتا ہے، اور ہر گرہ لگاتے ہوئے کہتا ہے کہ ابھی رات بہت ہے،
لہٰذا سوتے رہو۔ پھر اگر وہ بیدار ہو گیا اور اللہ کا ذکر کیا تو ایک گرہ کھل جاتی ہے، اور اگر وضو کرتا ہے تو دوسری گرہ کھل جاتی ہے، اور اگر نماز پڑھتا ہے تو تیسری گرہ بھی کھل جاتی ہے، اور وہ طیب النفس اور چست ہو جاتا ہے، وگرنہ خبیث النفس اور سست رہتا ہے۔ جزاک اللہ۔ سویڈش ترجمہ عبد المالک۔ وعلیکم السلام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل Ibrahim innaka hamidum majid. Svensk översättning. Hazrat Abu Huraira radhiyallahu anhu berättar att den helige profeten, Allahs frid och välsignelse vare med honom, sade att när människan går och lägger sig om natten så slår Satan 3 knutar på nacken, och vid varje knut säger han att natten är fortfarande lång, fortsätt sova. Om hon då vaknar och ihågkommer Allah så öppnas en knut, och om hon tvagar sig så öppnas den andra knuten, och om hon utför bönen så öppnas även den 3:e knuten. Hon blir då pigg och frisk, annars förblir hon lat och osund. جی نظم مہار احمد مہد احمد۔ السلام علیکم پیارے حضور۔ وعلیکم السلام۔ پاکیزہ منظوم کلام حضرت مسیح موعود علیہ السلام۔ لوگو سنو کہ زندہ خدا وہ خدا نہیں، لوگو سنو کہ زندہ خدا وہ خدا نہیں، جس میں ہمیشہ عادت قدرت نما نہیں، جس میں ہمیشہ عادت قدرت نما نہیں۔ کیا زندگی کا ذوق اگر وہ نہیں ملا، کیا زندگی کا ذوق اگر وہ نہیں ملا، لعنت ہے ایسے جینے پہ گر اس سے ہے جدا، لعنت ہے ایسے جینے پہ گر اس سے ہے جدا۔ اس رخ کو دیکھنا ہی تو ہے اصل دعا، اس رخ کو دیکھنا ہی تو ہے اصل دعا۔ جنت بھی ہے یہی کہ ملے یار آشنا،
جنت بھی ہے یہی کہ ملے یار آشنا، جو خاک میں ملے اسے ملتا ہے آشنا، جو خاک میں ملے اسے ملتا ہے آشنا۔ اے آزمانے والے یہ نسخہ بھی آزما، اے آزمانے والے یہ نسخہ بھی آزما، لوگو سنو کہ زندہ خدا وہ خدا نہیں جس میں ہمیشہ عادتیں قدرت نما نہیں۔ جزاک اللہ۔ جزاک اللہ جی۔ نعیم طاہر، نجیب الرشید۔ وعلیکم السلام۔ ملفوظات حضرت مسیح موعود علیہ السلام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انبیاء علیہم السلام کے دنیا میں آنے کی سب سے بڑی غرض اور ان کی تعلیم اور تبلیغ کا عظیم الشان مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگ خدا تعالیٰ کو شناخت کریں اور اس زندگی سے جو انہیں جہنم اور ہلاکت کی طرف لے جاتی ہے اور جس کو گناہ آلود زندگی کہتے ہیں، نجات پائیں۔ حقیقت میں یہی بڑا باری مقصد ان کے آگے ہوتا ہے۔ بس اس وقت بھی جو خدا تعالیٰ نے ایک سلسلہ قائم کیا ہے اور اس نے مجھے مبعوث فرمایا ہے، تو میرے آنے کی غرض بھی وہی مشترک غرض ہے جو سب نبیوں کی تھی، یعنی میں بتانا چاہتا ہوں کہ خدا کیا ہے، بلکہ دکھانا چاہتا ہوں اور گناہ سے بچنے کی راہ کی طرف راہبری کرتا ہوں۔ ملفوظات جلد سوم۔ جزاک اللہ۔ نعیم طاہر۔ السلام علیکم پیارا حضور۔ وعلیکم السلام۔ اسی ملفوظات کا swedish ترجمہ پیش خدمت ہے۔ Guds främsta avsikt med att sända profeterna till världen, det främsta syftet med deras förkunnelse och lära är att människan ska lära känna Gud och undgå det liv som kan benämnas som ett syndigt liv, ett liv som för henne till undergången. Detta är egentligen det enda upphöjda syfte som det har inför sig. Precis så har Gud även sänt mig i samma syfte som alla andra profeter. Jag vill alltså förkunna vad Gud är, och inte bara förkunna utan även visa honom för mänskligheten och vägleda människor till den rätta vägen. Den väg som befriar från synd och leder till frälsningen. Malfuzat, volym 3, sida 11. Jazakallah. اچھا، نمیر احمد چودھری صاحب پریزنٹیشن دینی ہے۔ السلام علیکم پیارے حضور۔ السلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے حضور، آج خاکسار آپ کے سامنے سویڈن میں مذہب کی مختصر سی تاریخ پیش کرنے کی کوشش کرے گا۔ اس ضمن میں پیارے حضور، میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کرتا چلوں کہ جب ہم سویڈن میں مذہب کی تاریخ پر نظر ڈالتے ہیں تو پہلے تاریخی شواہد ہمیں سن 800 میں وائکنگز کے ملتے ہیں، اور اسی وجہ سے میں اپنی گزارشات اسی وقت سے شروع کروں گا۔
وائکنگز، جیسا کہ خاکسار نے عرض کیا ہے، سن 800 سے سن 1100 تک اپنی عروج پر تھی۔ جہاں تک وائکنگز کے مذہب کا تعلق ہے، یہ لوگ مختلف خداؤں پر ایمان رکھتے تھے۔ ان خداؤں میں نورڈک میتھولوجی کے اوڈن، تھور اور فریا خاص طور پر مشہور ہیں۔ ان میں اوڈن سب سے بڑا خدا تھا۔ یہ بات بھی پیارے حضور قابل ذکر ہے کہ اس وقت جب کہ وائکنگ میں یہ مذاہب رائج تھے، اسی وقت دنیا کے مختلف کونوں میں اسلام کا پیغام بڑی تیزی سے پھیل رہا تھا، مگر یورپ میں ابھی اسلام کا قدم نہیں پڑا تھا۔ یہاں پر عیسائیت اپنے عروج پر تھی۔ عیسائیت کے یورپ میں اتنے مضبوط ہونے کے باوجود شروع میں یہ مذہب کے طور پر سویڈن میں داخل نہ ہو سکی، جس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ وائکنگ عیسائیت کو بطور مذہب قبول کرنے کے لیے تیار نہ تھے۔ مگر چونکہ تمام یورپ میں عیسائیت داخل ہو چکی تھی، اس لیے وائکنگز کے مخالفت زیادہ دیر نہ چل سکی اور تھوڑے ہی عرصے میں سویڈن میں عیسائیت پھلنے پھولنے لگی۔ سن 1008 میں سویڈن کے بادشاہ اولف خودکونگ نے عیسائیت قبول کر لی اور سویڈن باضابطہ ایک عیسائی ملک بن گیا، جس کا مطلب یہ تھا کہ ہر رہنے والے کے لیے یہ ضروری ہو گیا کہ وہ عیسائیت قبول کرے۔ پیارے حضور، یہ دور سویڈن کے مذہبی تاریخ میں بہت اہم ہے، کیونکہ اس وقت کے بعد سے سویڈن میں مذہب اور ریاست ایک ہو گئے۔ پیارے حضور، یہ زمانہ لمبا ہوتا گیا اور عیسائیت ملک میں زور پکڑتی گئی، مگر 1500 کی دہائی میں پورے یورپ میں انقلاب کی ایک لہر آئی جس نے سویڈن کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ اس انقلاب میں سب سے اہم کردار مارٹن لوتھر کا تھا۔ اس دور کے سویڈش بادشاہ گستاو واسا نے اس انقلاب کو استعمال کرتے ہوئے ریاست اور مذہب کو علیحدہ کر دیا اور سویڈن ایک سیکولر اسٹیٹ بن گئی۔ اب جب کہ ریاست اور مذہب علیحدہ ہو گئے تھے تو چرچ کو ایک اپنی شناخت دینے کے لیے سوینسکا شرکن وجود میں آئی اور اس کا ممبر ہونا ہر سویڈش کے لیے لازمی ہو گیا۔ پیارے حضور، 1951 میں سویڈن میں مذہبی آزادی سے متعلق ایک قانون پاس ہوا جس کے مطابق ایک سویڈش کے لیے یہ ضروری نہ رہا کہ وہ سویڈش چرچ کا ایک ممبر ہو، اور اس کے چند سال بعد ہی سویڈن کے بنیادی قانون میں بھی ایک شک آئی جس کے الفاظ ہیں: Every citizen has the right to express freedom of religion, freedom to practice religion alone or together with others۔ پیارے حضور، اس قانون کے بعد یہ ممکن ہوا کہ جماعت احمدیہ اس خطے میں متعارف ہو سکے۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں 1976 میں جماعت احمدیہ کو سویڈن کی پہلی مسجد ناصر مسجد بنانے کی توفیق ملی۔ سن 2000 میں جماعت احمدیہ کو اس مسجد کو وسیع کرنے کی بھی توفیق ملی۔ پیارے حضور، اس مسجد کو یہ شرف بھی حاصل ہے کہ اس میں اللہ کے فضل سے 3 خلفاء نے نماز پڑھائی ہے۔ پیارے حضور، اگر ہم آج سویڈن میں مذہب کا حال دیکھیں تو یہ احساس ہوتا ہے کہ ان لوگوں کو مذہب سے ایک قسم کی دشمنی پیدا ہو گئی ہے، اور یہ لوگ اب خدا کا نام تک سننا بھی گوارا نہیں کرتے، اور اتنا دور چل گئے ہیں کہ سویڈن دنیا کی تیسری بڑی ریاست بن گئی ہے جہاں مذہب کو سب سے کم مانا جاتا ہے۔ پیارے حضور، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اس وقت سویڈن میں مذہب کا خانہ خالی ہے، اور ان لوگوں کو آج یا کل انشاءاللہ مذہب کی ضرورت کا احساس ہوگا۔ خدمت اقدس میں درخواست ہے کہ پیارے حضور دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم اسلام کا پیغام ان لوگوں کو احسن رنگ میں پہنچا سکیں، اور یہ ملک بھی بالآخر اسلام کی گود میں آ جائے۔ آمین۔ جزاک اللہ پیارے حضور۔ اچھا، تصویریں تو دکھائیں کوئی نہیں، پریزنٹیشن کیسی ہوئی؟ ہاں جی، اور کیا کہتے ہو؟ بتاؤ 10 منٹ میں کیا کہنا ہے۔ ہاں، مائکرو فون پکڑو۔ السلام علیکم پیارے حضور۔ وعلیکم السلام۔ میرا یہ سوال ہے کہ بندہ ہر وقت تو گناہ نہیں کرتا، تو بندہ ہر وقت استغفر اللہ کیوں پڑھے؟ ہر وقت گناہ نہیں کرتا، استغفر اللہ کیوں پڑھے؟ نہیں، ہر وقت استغفر اللہ کیوں پڑھے؟ ٹھیک ہے، تم ہر وقت پڑھتے ہو استغفر اللہ؟
جی لیکن میں بڑی اچھی بات ہے، پڑھنا چاہیے. استغفار کا مطلب یہ ہے بخشش. اور صرف استغفار اس لیے نہیں پڑھتے کہ گناہ کیا ہے تو وہ بخشے جائیں. نبی بھی پڑھتے ہیں استغفار، وہ اپنی قوم کے لیے بھی پڑھتے ہیں، اور جو باہر سے شیطان حملے کرتا رہتا ہے نا ان سے بچنے کے لیے بھی. اس لیے تم جب پڑھتے ہو استغفار اس لیے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں گناہوں سے بچائے، کرو ہی نہ، کرنے کی نوبت ہی نہ آئے. ٹھیک ہے، گناہوں سے بچنے کے لیے کرتے ہیں. ٹھیک. ہاں جو چھوٹے آگے انصر احمد، پہلے آگے والے کو دے دو. السلام علیکم پیارے حضور. میرا سوال یہ ہے کہ کہتے ہیں آپ کھڑے ہو کے خطبہ کیوں دیتے ہیں؟ کھڑے ہو کے خطبہ کیوں دیتے ہیں؟ اس لیے خطبہ کھڑے ہو کے دیا جاتا ہے. تمہارا اگلا سوال ہوگا کہ ہم نماز میں کھڑے کیوں ہوتے ہیں، پھر رکوع میں کیوں جاتے ہیں، پھر سمیع اللہ کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح دیا کرتے تھے، اس سنت پہ عمل کرتے ہیں ہم. ٹھیک. اب تیسری لائن میں، ہاں پیچھے ہو. السلام علیکم پیارے حضور. میرا سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بگ بینگ اور دنیا کس طرح شروع ہوئی ہے، اس کے بارے میں قرآن کریم میں کیا فرمایا؟ قرآن کریم میں ہی تو فرمایا ہے، اور کسی مذہبی کتاب میں ہے ہی نہیں، اسکرپچر میں ہے ہی نہیں. بگ بینگ کے بارے میں بھی اور بلیک ہول کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اسی طرح یہ تھی، اس طرح بند تھی، اس کو ہم نے ایک دم پھاڑا اور دنیا وجود میں آئی، اور اسی طرح بلیک ہول میں چلی جائے گی دنیا ایک وقت میں آ کے. ٹھیک ہے. سورۃ الانبیاء کی میں اس کا دونوں باتوں کا ذکر ہے. ٹھیک ہے. ہاں حضور آپ کا پسندیدہ نام کون سا ہے؟ ہیں؟ پسندیدہ نام کون سا ہے؟ پسندیدہ نام؟ جی سارے نام اچھے ہیں، مجھے میرا اپنا نام ہی اچھا لگنا. بیٹھ جاؤ آگے. تو آخری لائن میں کوئی نہیں؟ اچھا چلو ادھر اس کو دیتا ہوں، حصار. السلام علیکم پیارے حضور. ہاں السلام علیکم پیارے حضور. کیا؟ السلام علیکم پیارے. وعلیکم السلام. آگے چلو. میرا سوال ہے یہ جو اچھی مولوی ہوتی ہے گندی باتیں کیوں کہتے ہیں؟ کون اچھے مولوی؟ گندی باتیں کیوں کہتے ہیں؟ سوال ہے کہ جو مولوی گندی باتیں کرتے ہیں وہ اچھے ہوتے ہی نہیں. تمہیں کس نے کہا وہ اچھے مولوی ہوتے ہیں؟ ہیں؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ اس زمانے کے جو مولوی ہیں نا زمین کے نیچے بدترین مخلوق ہو جائیں گے، اس لیے کہ وہ گندی باتیں کریں گے. آگے پیچھے کالے کوٹ فرید. السلام علیکم پیارے حضور. میرا سوال ہے کہ جب ہم 5th کلاس میں جائیں گے، جب ہم 5th کلاس میں جائیں گے تو پھر میں کون سا زبان لوں؟ اسپینش، جرمن یا پھر فرینچ؟ اسپینش، جرمن، فرینچ. فرینچ اور جرمن تو پہلے بہت جانتے ہیں، اسپینش پڑھو. ٹھیک ہے. اچھا پیچھے. ہاں السلام علیکم پیارے حضور. میرا سوال یہ ہے کہ ایک بچہ کتنے سال کی عمر سے نماز پڑھا سکتا ہے؟ پڑھا سکتا ہے. نماز پڑھانے کے لیے، امامت کرانے کے لیے تو بہتر یہی ہوتا ہے کہ جو تم میں سے زیادہ قرآن شریف جانتا ہے یا علم رکھتا ہے یا تقویٰ میں بڑا ہوا ہے، بڑی عمر کا ہے، وہ پڑھائے. اگر کوئی بڑی عمر کے آدمی کو نہیں پڑھا سکتا ہے یا وہ بیٹھ کے پڑھنے والا ہے، بوڑھا ہے، تمہارے گھر میں نماز پڑھا رہے ہو تو تم 10 سال کی عمر میں بھی پڑھا سکتے ہو نماز، 8 سال کی عمر میں بھی پڑھا سکتے ہو گھر والوں کو اپنے. ٹھیک ہے. بعض دفعہ پرانے زمانے میں امامت کرواتے تھے، بچے بھی کرواتے تھے، لیکن ان کو قرآن شریف بھی آتا تھا بہت زیادہ. لیکن یہ نہیں ہے کہ اگر تمہیں کوئی ایسا مسجد میں بھی نہ ملے کہ نماز پڑھا سکے، سارے بابے اکٹھے ہو جائیں کرسی پہ بیٹھنے والے، تو پھر تم امامت کرا سکتے ہو. آگے پیچھے. ہاں نثار. السلام علیکم پیارے حضور. وعلیکم السلام. میرا سوال ہے کہ کچھ ایسے نیک لوگ ہوتے ہیں جو اپنی اولاد کی اچھی بھی تربیت بھی کرتے ہیں، ان کے لیے دعا بھی کرتے ہیں،
پھر ایسا ہوتا ہے کہ ان کی اولاد پھر بھی دین سے دور ہو جاتی ہے اور خراب ہو جاتے ہیں. ایسے کس طرح ہو سکتا ہے؟ ہو جاتا ہے. حضرت نوح کا بیٹا نہیں ہو گیا تھا, قرآن شریف میں ذکر ہے نا نوح کے بیٹے کا. جب وہ بگڑ گیا تو انہوں نے کہا اللہ میاں تو نے تو کہا تھا کہ میں تیرے اہل کو تیرے گھر والوں کو بچا لوں گا طوفان سے, تو میرا بیٹا تو ڈوب گیا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ اچھی یہ تمہارے ماننے والوں میں نہیں تھا, تمہارے انکار کرنے والوں میں تھا, برائیوں میں پڑا ہوا تھا. جو ایسے لوگ ہیں وہ تمہارے اہل میں سے نہیں ہو سکتے, تمہارے گھر والوں میں سے نہیں ہو سکتے. ٹھیک جی. اس لیے یہ مثال یہ ہے کہ ایکسیپشن تو ہر جگہ ہوتی ہیں, لیکن عمومی طور پہ یہ تو نہیں ہوتا کہ 100% ہر چیز 1+1 2 ہو جائے ہیں. تم جو سائنس کے ایکسپیریمنٹ کرتے ہو نا, اس میں کہتے ہو کہ جی یہ بڑا پرومزنگ رزلٹ آ گئے, کہتے ہیں نا. سائنس پڑھی ہے کہ نہیں؟ جی پڑھی ہوئی. اچھا, پرومزنگ رزلٹ آ جاتے ہیں. پرومزنگ رزلٹ تو 100% نہیں آتے, تمہارا 60% رزلٹ آ جائے گا, تم کہتے ہو پرومزنگ رزلٹ آ گیا ہیں. تو اس لیے یہ کوئی حساب کا سوال نہیں ہے 1+1 2 ہو جائے. ایکسیپشنس ہوتی ہیں, ایکسیپشن کی وجہ سے خراب ہوتے ہیں, لیکن اکثریت جو لوگ تربیت کرنے والے اچھے ہوں, اپنے بچوں کے لیے دعا کرنے والے ہوں, اپنا اچھا نمونہ دکھانے والے ہوں, ان کے بچے خراب نہیں ہوتے. لیکن بعض دفعہ بعض لوگوں کو نظر آ رہا ہوتا ہے کہ بڑے نیک ہیں. کئی کیس میرے پاس ایسے آتے ہیں کہ باہر تو انسان بڑا نمازی ہے, نمازیں پڑھ رہا ہے, مسجد میں پڑھ رہا ہے, دعائیں کر رہا ہے, گھر جا کے اس کا جو ایٹیچیوڈ ہوتا ہے اپنے بچوں کے ساتھ وہ بڑا, اور بیوی کے ساتھ وہ صحیح نہیں ہوتا, تو وہ ریئیکشن ہو رہا ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے ساری نیکیاں, آج میں نے خطبے میں بتایا نا, حضرت مسلم علیہ السلام کو اقتباس دیا نا کہ ایک نیکی کرنا صرف تقویٰ نہیں ہے کہ میں نمازیں پڑھ لی یا میں نے قرآن پڑھ لیا یا میں نے چیریٹی میں کچھ دے دیا. ساری نیکیاں اکٹھی ہوں گی تو وہ تقویٰ ہے. جب ایسا ہو جائے, اصل تو یہ معیار ہے ہو تو ایسے لوگوں کے عموماً یہاں بھی, اب نبی نے سب کچھ کرنا ہوتا ہے نا, نوح کتنے سب نیکیاں کی تھیں نا, تو وہاں بھی ایکسیپشن آ جاتی ہے. ٹھیک ہے, اس کے باوجود لیکن یہ ساری نیکیاں کرو پھر تقویٰ ہے, اور اس تقویٰ کے معیار ہوں گے تو میجورٹی کیسز میں اچھی پرسنٹیج جو ہے وہ یہی ہوگا, 80 یا 90% اچھے ہوں گے. جی ٹھیک جی. پیچھے دے دو اس کو, کسی کو دے دو دونوں میں سے. السلام علیکم حضور. ابھی کچھ ہفتے پہلے ایک پولیٹیشین تھا جس نے اپنی پولیٹیکل پارٹی چھوڑ دی تھی کیونکہ وہ عورت سے اسلام نہیں کرنا چاہ رہا تھا. تو اس طرح کی چیز کو ہم کیسے فیس کریں جب ہمیں سوال کرتے ہیں؟ فیس کریں, بڑی اچھی طرح فیس کرو. جب اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ اسلام نہیں کرنا, تو ہمارے بھی بعض لوگ بزدل ہیں یہاں رہنے والے, فٹ تمہارے بڑے بھی جو ہے نا ٹھک کر کے سلام کر دیتے ہیں, میں تو نہیں کرتا. میرے سے لوگ ناراض بھی بعض دفعہ ہو جاتے ہیں. سوائے ایسی کوئی صورتحال ہو جائے, کوئی امبیرسنگ سچویشن ہو جائے کسی ماحول میں کہ عورت نے ہاتھ بڑھا دیا اور تمہارے ہاتھ پکڑ ہی لیا, تو پھر وہاں تو مجبوری ہو گئی. ٹھیک ہے, ادروائز کوشش یہ کرو اوائڈ کرو. میں تو پہلے ہی کہہ دیا کرتا ہوں عموماً کہ میں سلام نہیں کرتا, اس لیے لوگ کرتے ہیں. پچھلے دنوں میں ڈینمارک میں فنکشن تھا کوپن ہیگن میں, وہاں ایک پولیٹیکل پارٹی کی ایک عورت لیڈر آئی, اس نے ہاتھ بڑھایا, اس کو بتایا ہوتا ہے غلط فہمی سے اس نے بڑھا دیا ہوگا, نہیں اتنے دیر میں فوراً جھک کے یوں سلام کر دیتا ہوں. اس کو ریئلائز ہو گیا, اس نے فوری طور پہ نیچے کر لیا ہاتھ, لیکن برا منایا اس نے. لیکن جو دوسری عورت تھی ڈینش, اس نے کہا کہ ہر ایک کی اپنی اپنی ٹریڈیشن ہوتی ہے, اپنی تعلیم ہوتی ہے, اس میں برا منانے کی کیا بات ہے اگر نہیں کرتے مرد تو. پھر میں نے ان کو بتایا, اخبار والے کو میں نے انٹرویو دیا کہ یہ عزت اور احترام ہے عورت کا, اس لیے حکم یہی ہے کہ عورت سے ہاتھ نہ ملایا جائے, عورت کو ہاتھ نہ لگایا جائے. ہیں ایک طرف سے تم کہتے ہو کہ پردہ کرو, پردہ کرو, تو پردہ چھپا کے سا کے تو تم اپنی عورتوں کو کہو گے جا کے مردوں سے شیک ہینڈ کرتی رہیں, نہیں نہ کہو گے, تو پھر ان سے کیوں کہتے کریں. اگر تو ایک طرف پردہ کی طرف توجہ ہے کہ منہ چھپانا ہے, پردہ کرنا ہے, حیا رکھنی ہے, دوسری طرف ہاتھ ملاتے رہو گے تو پھر حیا بھی آہستہ آہستہ ختم ہوتی رہے گی. اسلام کے جو حکم ہوتے ہیں بڑی حکمت ہوتی ہے ان میں, ہر حکم میں ہے. اس لیے ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں, اس لیے کسی بھی چھوٹی سی چھوٹی پاسبلٹی کو جس سے کوئی برائی پھیلنے کا اندیشہ ہو, اس کو اسلام کہتا ہے
نہ کرو، اس سے بچنے کی کوشش کرو، ٹھیک ہے. اور کبھی اگر ایسی صورتحال ہو جاتی ہے کہ مجبوری ہو جاتی ہے تو پھر بجائے اس کے کہ امبیرس ہو جائے، عورت نے ہاتھ پکڑ لیا تم کو کھینچے دو، وہ تمہاری طرف کھینچ رہی ہے، تم کشتی نہ کرو، ٹھیک ہے، آرام سے دے دو ہاتھ اور بیٹھ جاؤ. لیکن جرأت ہونی چاہیے کہنے کی. اب میں نے کل تمہارے یہاں اخبار والے کے ایک جرنلسٹ کو انٹرویو دیا تھا ہوموسیکچولیٹی کے بارے میں. نے کہا غلط چیز ہے، بائبل بھی اس کی نفی کرتی ہے، اور بھی کرتے ہیں، تو اس قسم کو رد کرنا چاہیے. تو انہوں نے سارے پولیٹیکل لیڈر جو ہیں تمہاری اس وقت گرین پارٹی کے، انہوں نے کہہ دیا یہ ظلم ہو گیا، ہمارے خلاف ہو گیا، یہ ہو گیا، ہم تمہارے فنکشنوں پہ نہیں آئیں گے. نہ آئیں، ہمیں تو کسی سے کوئی غرض نہیں ہے. ہم نے اصل دین پھیلانا ہے، ہم نے کسی کو خوش نہیں کرنا، اللہ کو خوش کرنا ہے. وہاں اس کو دے دو. تم نے پہلے نہیں کیا تھا سوال؟ پہلے نہیں کیا سوال؟ ہاں چلو پھر کرو. السلام علیکم پیارے حضور. حضور میرا سوال تھا، ابھی تھوڑا نروس ہو گیا ہوں کہ جس طرح ہم دیکھتے ہیں زیادہ تعداد مسلمانوں کی یہ مانتی ہے کہ خاتم النبیین میں سے خاتم کا مطلب آخری ہوتا ہے. یہ کیا وجہ ہے کہ زیادہ تعداد اس چیز کو مانتی ہے؟ اس لیے کہ زیادہ تعداد جاہل ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایک زمانہ آئے گا 14ویں صدی میں، جو عالم لوگ ہیں، جیسے اس بچے نے سوال کیا کہ اچھے مولوی بری باتیں کرتے ہیں، وہ اچھے مولوی نہیں ہیں. صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا تھا کہ دین جو ہے نا وہ بگڑ جائے گا، اور خاتم النبیین کو سمجھتے ہی نہیں ہیں. ہم یہ کہتے ہیں خاتم کہ میں نے یہ مہر کے نہیں ہے کہ دین ختم ہو گیا. تو کیا کسی کو حق ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی صفت یا کوئی ایٹریبیوٹ جو ہے اس کو ختم کر سکے؟ اللہ تعالیٰ کی طاقتوں کو ختم کرنے کی کسی میں طاقت ہے؟ نہیں ہے نا. تو پھر جب نہیں ہے تو پھر دیکھنا چاہیے کہ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ نبی نہ ہو، جب کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میری تمام طاقتیں قائم ہیں، ٹھیک ہے. اور پھر یہ کہ آنے والے مسیح اور مہدی کو خود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں 4 دفعہ نبی اللہ کہا ہے، ٹھیک. اس لیے ہم جو تعریف کرتے ہیں وہ صحیح کرتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ خاتم کے معنی یہ ہیں کہ کوئی نبی نہیں آ سکتا جو نئی شریعت لے کر آئے. اگر آ سکتا ہے تو وہی جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والا، قرآن کریم کو ماننے والا اور اس پہ عمل کرنے والا ہو، اسی شریعت کو پھیلانے والا ہو. بہرحال مسیح و مہدی کے بارے میں تو صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میرے اور اس کے درمیان میں کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا. اس کا مطلب کہ وہ نبی ہے. تو اس لیے حدیث کو، قرآن کو، عقل کو، ساری چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے ایسے معنی کرنے چاہیے جو صحیح ہوں. سمجھ آئی؟ اس لیے ہم تو مانتے ہیں. اور جن مسلمانوں کو اب احمدی جو ہیں پاکستان میں لاکھوں کی تعداد میں، ہندوستان میں لاکھوں میں ہے، افریقہ میں لاکھوں میں مسلمانوں میں سے ہیں، وہ یہ مان کے آئے ہیں نا کہ خاتم النبیین کے معنی جو ہم کرتے ہیں وہ صحیح ہیں، ٹھیک ہے. تو باقی آہستہ آہستہ ہی نبی کو ماننے والے ہوتے ہیں، آہستہ آہستہ ہی قومیں بڑھتی ہیں، تعداد بڑھتی ہیں. حضرت مسیح علیہ السلام نے جب دعویٰ کیا، چھوٹا سا گاؤں تھا قادیان، وہاں کچھ سواری نہیں جاتی تھی، کوئی ٹرین نہیں تھی، کوئی بس نہیں تھی، ٹانگے پہ بیٹھ کے جایا کرتے تھے. سڑک ٹوٹی ہوئی تھی، ٹھیک ہے. ایسی سڑکیں ٹوٹی ہوئی تھیں کہ جھٹکے کھا کھا کے لوگوں کی کمریں ہل جاتی تھیں ٹانگے پہ بیٹھ کے جب جاتے تھے. لیکن وہاں سے جماعت پھیلی اور حضرت مسیح علیہ السلام کی وفات کے اوپر تک حضرت نے فرمایا 4 لاکھ احمدی ہو چکے تھے، ٹھیک ہے. پھر بڑی بڑی دنیا میں پھیل رہے ہیں نا. تو ایسا ایسا پھیلتے ہیں. باقی حضرت مسیح علیہ السلام آئے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جس طرح آئے تھے انہی باتوں کو لے کے مسیح محمدی ہم تبھی کہتے ہیں نا. اور وہ پیار اور محبت اور صحیح تعلیم کو پھیلانے کے لیے جو اسلام کی ہے، جو بگڑ چکی تھی. جس طرح موسیٰ کی تعلیم بگڑ گئی تھی، یہودی بگڑ گئے تھے، اور عیسیٰ علیہ السلام آیا، اسی طرح قرآن کریم کی تعلیم بھی بگڑ رہی تھی. گو کہ قرآن کریم اپنی ایسی حالت میں تھا، اور اس لیے تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ میں اس کو اسی طرح رکھوں گا اور اس کی حفاظت کروں گا. اور حضرت مسیح علیہ السلام کا آنا بھی اسی حفاظت کے لیے تھا. بس یہ جو تعریف ہم کرتے ہیں نا اس کے لحاظ سے یہ ٹھیک ہے. آہستہ
عیسائیت 300 سال کے بعد پھیلنی شروع ہوئی تھی، ٹھیک، اور وہ بھی غلط قسم کی روایتیں لے کے، جب رومن بادشاہ نے عیسائیت قبول کر لی اس کے بعد غلط تعلیم شروع بھی ہو گئی، اس کے بعد پھیلی ہر جگہ جا کے مختلف۔ حضرت مسیح علیہ السلام نے لکھا ہے کہ ابھی 300 سال پورے نہیں ہوں گے کہ تم دیکھو گے کہ دنیا میں احمدیت اسی علاقے میں پھیل جائے گی اور غلبہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو ایسا ہم پھیل رہے ہیں، بڑھ رہے ہیں، انشاءاللہ بڑھیں گے۔ تو باقی وہ تو بگڑے ہوئے مولوی تھے، انہی کو تو ٹھیک کرنے کے لیے مسیح موعود آئے تھے، تبھی تو آپ کا نام حاکم اور عدل بھی رکھا گیا ہے۔ آپ نے کہا جو مجھے اللہ تعالیٰ نے حاکم اور عدل کا نام دیا، آن صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ فرمایا حاکم اور عدل ہوگا، وہ اسی لیے کہ ان بگڑے ہوئے مولویوں کو ٹھیک کرنے کے لیے، ٹھیک۔ جزاک اللہ۔ ہاں تم نے نہیں کیا سوال؟ چلو کھڑے ہو جاؤ۔ السلام علیکم پیارے حضور۔ وعلیکم السلام۔ حضور میرا کوشچن ہے کہ ہمارا ہیومن ایولیوشن پہ کیا پوائنٹ آف ویو ہے؟ ایولیوشن پہ؟ ہاں جی، ہیومن ایولیوشن۔ ہاں ایولیوشن تو ہوتا ہے، بہت پہلے انسان میں جو عقل تھی وہ محدود تھی، پھر یعنی کیو کی زندگی تھی، پھر باہر نکلے، پھر سبزیاں اگانے لگے، پہلے صرف گوشت ہی کھاتے تھے، پھر کپڑے بھی پہننے لگے، ایسا ایسا ایولیوشن تو ہوا۔ لیکن وہ ایولیوشن جو ڈارون کی تھیوری ہے نا کہ بندر تھا اور وہ بندر بن گیا، نکل گیا، تو اچھا آج کوئی بندر دکھائے نا یہ ایولیوشن کے، یقین ایون ڈارون کی جو تھیوری ہے نا ایولیوشن کی، اس کو بھی سارے سائنٹسٹ نہیں مانتے، اس پہ بھی بڑی بحث کرتے ہیں آج کل۔ پھر آج وہ بندر کون سا ہے جس سے انسان بنا تھا؟ اس کی کوئی نسل تو ہونی چاہیے نا، دکھاؤ۔ حضرت مسیح علیہ السلام نے بھی یہ چیلنج دیا، ایک دفعہ کہا تھا کہ تم ایولیوشن کی باتیں کرتے ہو کہ بندر سے انسان بنا، وہ بندر کوئی دکھائے تو صحیح وہ کون سی قسم تھی بندر کی۔ ایولیوشن ضرور ہوا ہے، ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے نا۔ آج سے 20 سال پہلے جو تمہارے پاس آئی پیڈ آئی فون لے کے پھرتے ہو وہ نہیں تھا نا، یہ ایولیوشن ہی ہے نا جو آج ہر بچے نے جیب میں ڈالا ہوا ہے۔ کوئی صحیح ایپس اور کوئی غلط ایپس لے کے تم جو مرضی چاہو دیکھ لیتے ہو۔ چلو بیٹھ جاؤ۔ چلو تم مولوی، بس آخری سوال ہے تو ہو گیا تمہارا وقت۔ السلام علیکم پیارے حضور، میرا سوال ہے کہ اگر اسلام میں قتل کرنا حرام ہے تو شریعہ میں سزائے موت کیوں ہے؟ اسلام میں قتل کرنا حرام ہے، منع قتل کرنے کے ایسے؟ تو پھر پہلے سوال تو یہ ہے کہ تم یہ کہو کہ پھر جنگ کرنا کیوں جائز ہے؟ سزائے موت ہے، قتل جنگ میں تو قتل ہوتے ہیں نا، سزائے موت تو چلو جنگ کیا ہے، جرم ہے نا، ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے جب جنگ کی اجازت دی تھی، ٹھیک ہے، سورۃ حج میں اس کا ذکر ہے، جبکہ اس لیے اجازت دی گئی ہے تمہیں قتل کی کہ اگر اب نہ روکا گیا تو یہ لوگ ظلم میں بڑھتے جائیں گے۔ تو ایک ظلم کو روکنے کے لیے جنگ کی بھی اجازت ملی تھی، اور ایک جرم کے لیے قتل سزائے موت بھی ہوتی ہے۔ لیکن اسلام نے جب سزائے موت دی ہے تو ساتھ یہ بھی کہہ دیا ہے کہ اگر کوئی معاف کرنا چاہے ہیں تو معاف بھی کیا جا سکتا ہے اس کو، لیکن وہ جس کا قتل ہوا ہے وہ معاف کریں گے۔ دیت کا بھی حکم اس لیے ہے نا، ہیں کچھ تو لے کے معاف کر دیتے ہیں، کچھ جرمانہ ڈال کے معاف کر دیتے ہیں، تو سزائے موت معاف بھی ہو جاتی ہے اسلام میں۔ وہ تو سزا ہے اس بندے کی جس نے یہ جرم کیا تھا، ٹھیک۔ ایک دفعہ ایک شخص نے کسی کو قتل کر دیا، اس کے رشتہ دار مقدمہ پیش ہوا، اس کو پھانسی دینی تھی، تو اس کے رشتہ داروں کو بلایا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ نے فرمایا کہ تم اس کو معاف کرتے ہو؟ انہوں نے کہا نہیں، اس کو پھانسی دیں، اس کو قتل ہی کرنا ہے۔ پھر وہ لے کے جانے تھے جب قتل کی جگہ پہ، انہوں نے کہا پھر تم دوسری دفعہ پوچھا معاف کرتے ہو؟ انہوں نے کہا نہیں ہم نہیں معاف کرتے، اس کو قتل کریں، یہ قاتل ہے ہمارے رشتہ دار کا یا عزیز کا، بھائی کا۔ پھر تیسری دفعہ پوچھا، انہوں نے کہا نہیں، اچھا اگر چلے گئے، اس کو تو قتل کی سزا مل گئی، موت۔ لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ معاف کر دیتا اس بھائی کو تو یہ اس کے گناہ بھی اس کے سر پہ ہوتے اور اس کے گناہ بھی اس کے سر پہ چلے جاتے، بخشش ڈال دیتے۔ تو یہ تو رحم کا سلوک ہے جو اسلام کرتا ہے، ٹھیک۔ چلو جاؤ، اب چھٹی ہو گئی، اب لڑکیوں کی باری ہے۔